السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی تھی، پہلے آپ اسے سن لیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت کی طرح سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور قوم کا سب سے ذلیل و خوار آدمی قوم کا حاکم ہوگا اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی کثرت سے اور مرد ریشم پہنیں گے اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا، بس اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا یا زمین کے دھس جانے کا یا چہرے مسخ ہو جانے کا۔ اگر کچھ نشانیاں اور علامات پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، آج آگے کے کچھ علامات کو بیان کرتے ہیں۔ چھٹی علامات، دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ آج کے زمانے میں یہ بات بالکل صادق آ رہی ہے۔ آج کل انسان دوست کا اتنا دیوانہ ہو رہا ہے کہ گھر والے پریشان ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے دوستوں کے چکر میں، بلکہ آج کل دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں اور ہر گناہ کو ایک ساتھ انجام دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ فلاں کے ساتھ گینگ ریپ ہو گیا، تو یہ سب زیادہ تر دوستوں کا گروپ ہی انجام دیتا ہے۔ ارے آج کل تو اسکولوں میں دوستوں کی گروپ بن چکے ہیں اور اتنے بد تہذیب اور بدماش ہو جاتے ہیں کہ بس ذرا سی کوئی بات ہوئی اور سب مل کر اپنے مخالف شخص پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہی نہیں کہ یہ اسکول کے پڑھنے والے لڑکے ہیں۔ یہی دوستی آج کل زیادہ تر بچوں کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے، مگر بچہ ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ انہیں دھوکہ دیتا رہتا ہے اور بعض دفعہ تو یہ بھی کام کر جاتا ہے کہ والدین سے کہہ کر تو اسکول کے لیے جاتا ہے مگر دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے اور اس میں لڑکے لڑکی دونوں ملوث ہیں۔ ساتویں علامت، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ یہ علامات تو اس دور میں بالکل ظاہر ہو رہی ہیں۔ مساجد میں دیکھو کیسے ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں بڑے بڑے حضرات خوب ملوث ہیں۔ آج مسجدوں میں دین کی باتوں سے زیادہ دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر نماز کھڑی ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، فوراً دنیاوی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ اللہ کا ہی ذکر کر لے۔ بات بات پر آج کل لوگ مسجد میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی زور سے چلاتے ہیں کہ مسجد کے آس پاس تک بھی آوازیں پہنچتی ہیں۔ آٹھویں علامت، قوم کا حاکم قوم کا سب سے ذلیل آدمی ہوگا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، کتنی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس دور میں جو قوم کا دلال ہو، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو، ظالم ہو، گندی گندی گالیاں بکنے والا ہو، بدماش ہو، ہر ایک گناہ کے کام میں ملوث ہو، آج وہ ہمارا حاکم بنا بیٹھا ہے۔ بلکہ آج کل تو لوگوں کا نظریہ بتاؤں، اگر کبھی کبھار کوئی عالم دین سیاست میں آنے کے لیے کہے تو لوگ اس کو منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا کیا کام، اور علماء کو ووٹ بھی نہیں دی جاتی، بلکہ جو اپنے اندر ہر برائی لیے ہوئے ہوگا اس کو اپنا حاکم بنایا جائے گا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ قوم پھر اس سے اچھے کام کی توقع رکھتی ہے۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے۔